اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم لوگ جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ منافقین طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے رسول تم کہہ دو بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب آئندہ اللہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم ان سے رخ پھیری لو۔ یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو کبھی فاسق یعنی نافرمان قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ صحرائی عرب کفر و نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ ان احکام کے حدود و قیود کو نہ سمجھیں جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ صحرائی عربوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ رائے خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں زمانہ کی گردشوں کے منتظر ہیں، حالانکہ بڑی گردش انہی منافقین کے لیے ہے۔ خدا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ انہی بدوؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بے شک وہ خرچ کرنا ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے حسن عمل میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے ایسے بہشت مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو تمہارے ارد گرد صحرائی عرب بستے ہیں ان میں کچھ منافق ہیں اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اے رسول آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے مگر انہوں نے نیک اور بد عمل خلط ملط کر دیے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور ان پر رحمت کی نظر ڈالے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول ان لوگوں کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعہ سے انہیں پاک و پاکیزہ کریں اور برکت دے کر انہیں بڑھائیں، نیز ان کے لیے دعا خیر کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور خدا بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں بتلائے گا تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم پر موقوف ہے، وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے رسول تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی اول دن سے تقویٰ و پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء و نبوی۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی خوشنودی پر رکھے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی اور پھر وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ عمارت جو ان لوگوں نے بنائی ہے یعنی مسجد زرار، یہ ہمیشہ ان
کے دلوں کو مضطرب رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بلا شبہ خدا بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے بہشت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پس وہ مارتے بھی ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ ان سے یہ وعدہ اس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو رات، انجیل اور قرآن سب میں اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدہ کا پورا کرنے والا ہے؟ بس اے مسلمانوں، تم اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان لوگوں کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سیر و سیاحت کرنے والے یا روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے رسول، مومنوں کو خوشخبری دے دو اور یہی وہ مومن ہیں۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ یعنی تایا کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی تو ایک وعدہ کی بنا پر تھی جو وہ کر چکے تھے، مگر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک جناب ابراہیم بڑے ہی درد مند اور غمخوار اور بردبار انسان تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ بے شک خدا نے پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی، پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ کے باشندوں اور چارائی عربوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھیں اور ان کی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنی جانوں کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان مجاہدین کو رائے خدا میں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے، وہ خواہ پیاس ہو، جسمانی زحمت و مشقت ہو، بھوک ہو یا کسی ایسے راستے پر چلنا جو کافروں کے غم و غصہ کا باعث ہو، یا دشمن کے مقابلہ میں کوئی کامیابی حاصل کرنا، مگر یہ کہ ان تمام تکلیفوں کے عوض ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ رائے خدا میں کوئی تھوڑا یا بہت مال خرچ نہیں کرتے اور نہ کوئی وادی یعنی میدان طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کی کارگزاریوں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب تعلیم و تربیت کے بعد اپنی قوم کے پاس پلٹ کر آئیں تو اسے جہالت، بے ایمانی اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں تاکہ وہ ڈریں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ جنگ میں تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس نے تم لوگوں میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس نے ان کا ایمان تو زیادہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو یہ سورہ ان کی موجودہ نجاست و خباثت میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے جس میں منافقوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں کے اشارہ سے کہتے ہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے پلٹ جاتے ہیں۔ دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ بالکل ناسمجھ لوگ ہیں۔ اے لوگو، تم
تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس پر تمہارا زحمت میں پڑنا شاق ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ بے ایمان اور بدکار لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر غالب ہوا، وہی کائنات کے ہر کام کی تدبیر اور اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، پس اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور یعنی روشن بنایا، پھر چاند کے لیے مختلف منزلیں قرار دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا اور جاننا چاہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی عدل بدل اور الٹ پھیر میں اور ان چیزوں میں جو خدا نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں پرہیزگاروں کے لیے خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی امید نہیں رکھتے اور صرف دنیوی زندگی میں مگن ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں اس منزل مقصود تک پہنچائے گا، یعنی وہ نعمت الہی کے ان باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی دعا و صدا یہ ہوگی، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، اور ان کی صاحب سلامت سلام سے ہوگی، اور ان کی آخری دعا و پکار یہ ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر خدا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح یہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، یعنی اگر ہر برائی کا برا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا تو ان کی مدت عمر کب کی پوری ہو چکی ہوتی، مگر ہمارے قانون یعنی سزا میں ڈھیل ہے، اس لیے ہم تو ان لوگوں کو بھی اپنی سرکشیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حضور کی امید نہیں رکھتے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کروٹ کے بل لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح منہ موڑ کے چل دیتا ہے جیسے اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح ہاتھ سے گزرنے والوں کے لیے کہ وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں، اور بالیقین ہم تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی راہ و روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آئے مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان نسلوں کے بعد تمہیں روئے زمین پر ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب انہیں ہماری آیات بینات یعنی واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں رد و بدل کر دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل کر دوں، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر خدا چاہتا تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ ہی وہ تمہیں اس پر مطلع
فرماتا آخر میں تو اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹا افطرا باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے رسول تم کہو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی اطلاع دیتے ہو جو خود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ابتدا میں سب انسان ایک ہی امت تھے، یعنی دین فطرت پر تھے، پھر آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی کہ اعمال کی سزا و جزا آخرت میں ہوگی، تو جن باتوں میں یہ لوگ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی مطلوبہ کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ سے مخصوص ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف اور دکھ کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری آیتوں میں چال بازی و حیلہ سازی کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ترتیب و ترکیب میں تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرستادہ یعنی فرشتے تمہاری سب چال بازیاں اور مکاریاں برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ خدا وہی ہے جو تمہیں خشکی و تری میں سیر و سفر کراتا ہے، یہاں تک جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور وہ موافق ہوا کے مطابق مسافروں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، تو پھر اچانک باد مخالف کا تھپیڑا آ جاتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم بالکل گر گئے ہیں اور زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو اس وقت دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے یعنی بڑے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اپنا سب عہد و پیمان بھول کر زمین میں ناحق بغاوت و سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری اس بغاوت کا وبال تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑ رہا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، سو لوٹ لو، پھر تمہاری بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا اور زمین سے وہ نباتات پیدا ہوئیں جن کو انسان اور مویشی سب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی زیب و زینت کو لے چکی اور فصل کے سبزہ زار سے آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ انہیں اس فصل پر قابو حاصل ہے، یعنی جب چاہیں گے کاٹیں گے، تو ایک دم رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے اس طرح بیخ و بن یعنی جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ پر لگا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ہوگی ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی، اور اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ان کے چہروں پر نہ غبار چھائے گا اور نہ ذلت و رسوائی نمایاں ہوگی۔ یہی لوگ جنتی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کی سزا بھی ویسی ہی برائی ہے، اور ان پر ذلت و خواری چھا جائے گی۔ ان کو اللہ کے قانون مکافات عمل سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم سب کو اپنے حضور معشور یعنی اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے کہ تم اور جو تمہارے بنائے ہوئے شریک ہیں اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان میں امتیاز پیدا کر دیں گے یعنی الگ الگ کر دیں گے۔ اس وقت ان کے خود ساختہ شریک کہیں گے کہ اے مشرکو، تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، آج ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل اور بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص اسے جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو شریک انہوں نے گھر رکھے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، یعنی ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو یعنی پوچھو، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمع و بصر یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت
طاقت کا مالک ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ اور وہ کون ہے جو کائنات کا نظام کر رہا ہے؟ اس سوال پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ بس تم کہو کہ اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تمہیں حق سے کدھر غلط سمت موڑا جا رہا ہے؟ اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات فاسقوں یعنی نافرمانوں پر سچی ثابت ہو کر رہی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر آپ کہیے، تمہارے ساختہ پرداختہ شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کائنات کا آغاز بھی کرے اور فنا کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہیے اللہ وہ ہے جو کائنات کو پہلے پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر ان سے کہیے یعنی پوچھئے کہ تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہیے وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس وقت تک راہ نہیں پا سکتا جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ گمان حق کی پہچان اور اس تک رسائی حاصل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا اور نہ ہی یہ حق کو یقین سے بے نیاز کرتا ہے۔ بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو تمام سابقہ کتابوں اور وحیوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اس میں آسمانی کتابوں کی تعلیم کی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر اسلام نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو تم اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور پھر قرآن کی مانند ایک ہی سورہ لے آؤ۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا دیتے ہیں جس کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے اور جس کی تعویل ابھی ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حقائق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اسے تم بری ذمہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور اے رسول ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ سنتے نہیں ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے چاہے وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس دن اللہ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دن کی ایک گھڑی آپس میں جان پہچان کے لیے ٹھہرے ہوں۔ بے شک وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حضوری کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور اے رسول خواہ ہم آپ کو ابھی بعض وہ باتیں برے اعمال کے نتائج دکھا دیں جن کا ان منکرین سے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں لوٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ عذاب الہی کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول کہہ دیجئے یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو خود اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر امت یعنی قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اور مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ اے رسول ان لوگوں سے کہیے کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر اس کا عذاب اچانک رات کے وقت تم پر آ جائے یا دن دہاڑے تو تم کیا کرو گے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تب اس پر ایمان لاؤ گے، یعنی اس پر یقین کرو گے؟ اس وقت تو کہا جائے گا اب اس پر یقین کر کے اس سے بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم ہی اس کی جلدی کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ
اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تم جو کچھ کرتوت کیا کرتے تھے اس دائمی عذاب کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاں، خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم خدا کو عاجز و بے بس نہیں بنا سکتے۔ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اگر وہ ہر ظالم شخص کے قبضہ میں آ جائے تو وہ عذاب اس قدر سخت ہے کہ وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دے۔ جب یہ لوگ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ندامت و پشیمانی کو دل میں چھپائیں گے اور اندر ہی اندر پچھتائیں گے، لیکن پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں پند و موعظہ، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت کا مجموعہ آ گیا ہے۔ اے رسول کہیے، یہ سب کچھ خدا کے خاص فضل اور اس کی خصوصی رحمت کا نتیجہ ہے، اس لیے چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں۔ یہ چیز اس دولت دنیا سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اے رسول کہیے، لوگو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے غور کیا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے خود اپنی خواہش نفس سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ہے۔ ان سے پوچھئے، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ جو لوگ خدا پر افطرا پردازی کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اے رسول، آپ جس حال میں بھی ہوں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ کر سنائیں، اور اے لوگو تم بھی جو کوئی کام کرتے ہو ہم ضرور تم پر ناظر اور نگران ہوتے ہیں۔ جب تم اس کام میں مشغول اور منہمک ہوتے ہو اور آپ کے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور کوئی چیز خواہ ذرہ سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ آگاہ ہو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اے رسول، ان کافروں کی ماندانہ باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت و ذلت دے، وہ بڑا سننے بڑا جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ تمام ہستیاں جو آسمان میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں اللہ ہی کے مملوک ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو مشرک لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کاہے کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور صرف اپنی اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہ خدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور دیکھنے کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جو کلام حق سنتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے، جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے صرف دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کی بازگشت ہماری طرف ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کی پاداش میں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول، انہیں کفار کو نوح کا حال سنائیں جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تمہارے درمیان میرا قیام کرنا اور آیات الہیہ کا یاد دلانا اور ان کے ساتھ پند و نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، تو تم میرے خلاف اپنے خود ساختہ شریکوں کو بھی ساتھ ملا کر کوئی متفق کا فیصلہ کر لو اور پھر خوب سوچ سمجھ لو تاکہ تمہارا فیصلہ تم پر پوشیدہ نہ رہے اور تمہیں اس میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔
اب اگر اس کے باوجود تم روگردانی کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے، میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں سے ہو کر رہوں۔ ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے نجات دی اور انہیں غرق ہونے والوں کا جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو جن کو متنبع کیا گیا تھا اور ڈرایا گیا تھا مگر وہ نہ مانے، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر ہم نے ان یعنی نوح علیہ السلام کے بعد متعدد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آئے، اس پر بھی وہ تیار نہ تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے ہیں اب معجزے دیکھ کر اس پر ایمان لائیں۔ ہم یوں ہی ظلم متعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان یعنی رسولوں کے بعد موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ عادی مجرم تھے، اور جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا اور حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں بھائیوں کی بڑائی یعنی سرداری قائم ہو جائے، اور ہم تم دونوں کی بات تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا میرے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لاؤ، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جادو کے سامان سے تمہیں جو کچھ پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ رسیاں وغیرہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ وہ جو میں لایا ہوں، یقیناً اللہ اسے بھی ملیا میٹ کر دے گا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ اللہ مفسدین کے کاموں کو بننے نہیں دیتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعہ سے ضرور حق ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے ایک گروہ کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ ایمان لانے والے بھی فرعون اور اپنی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے کہ کہیں وہ انہیں آزمائش اور مصیبت نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فی الحقیقت مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب نہ بنا، یعنی ان کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف بھی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند گھر مہیا کرو یعنی بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں یا اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنائیں اور نماز قائم کریں۔ اور اے موسیٰ اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت دیں۔ اور موسیٰ نے دعا مانگتے ہوئے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں زیب و زینت کی چیزوں اور بہت سے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستہ سے بہکاتے ہیں۔ اے ہمارے مالک ان کے مالوں کو نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو حق و حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون دریا میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں یعنی مانتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فسادیوں میں سے ایک بڑا مفسد تھا۔ بس آج ہم صرف تیرے بدن یعنی لاش کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے قدرت و عبرت کی ایک نشانی بن جائے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتی ہے۔ اور ہم نے حسب الوعدہ بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزوں سے ان کی روزی کا انتظام کیا۔
بس جب تک ان کے پاس تورات وغیرہ کی شکل میں علم نہیں آ گیا تب تک انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، پھر جان بوجھ کر اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگر بالفرض آپ کو اس قرآن میں کچھ شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو پھر ان لوگوں یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو جو آپ سے پہلے کتابیں یعنی تورات و انجیل وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آیا ہے، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، سو اگرچہ دنیا جہان کی تمام نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں مگر وہ جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم یونس کے سوا کیوں کوئی ایسی بستی نہیں ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ بھی پہنچایا ہو۔ جب وہ قوم یونس والے ایمان لائے تو ہم نے اس دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی والا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کے سر و سامان سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ اگر آپ کا پروردگار جبرن چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی بھی متنفس ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے رسول کہیے، اے لوگو غور سے دیکھو، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا عجائبات قدرت موجود ہیں اور کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نہ نشانیاں کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ ڈرانے والوں کی تنبیہ ہیں۔ کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے کہ ایسے ہی ان پر بھی آئیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب ایسے دن آتے ہیں تو ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دے دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیا کریں۔ کہ یہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین اسلام کے بارے میں کچھ شک ہے تو سن لو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان کے زمرہ میں سے رہوں۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر سیدھا دین کی طرف رکھوں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو نہ پکاریں جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور اگر ایسا کیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرمائے، بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، پس جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ میں تم پر نگہبان و نگران نہیں ہوں، اور اے رسول آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، اور مخالفین کے اعذار رسانیوں پر صبر کریں یہاں تک کہ اللہ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور مضبوط بنائی گئی ہیں اور پھر تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت یعنی بندگی نہ کرو، بلا شبہ اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو یعنی اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک زندگی کے اچھے فوائد سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب فضل یعنی زیادہ عمل کرنے والوں کو اس کے درجہ کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی
تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ منافق لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں تاکہ اس اللہ یا رسول سے چھپ جائیں، مگر یاد رکھو جب یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ بے شک وہ تو ان رازوں سے بھی خوب واقف ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔